السلام علیکم دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ کے لیے ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج ایک نیا ویڈیو لے کر، جس کا عنوان ہے مشہور تصانیف پر اہم سوالات۔ ہم نے کچھ ایسے سوالات چنے ہیں جو اکثر امتحانات میں اور بار بار آتے ہیں، تو یہ بڑی اہم ہیں آپ کے لیے، اور اس کو آپ لکھ لیجئے۔ آپ اپنا رجسٹر نکال لیں، کاپی نکال لیں اور ان کو لکھنا شروع کر دیجئے۔ لیجئے، سب سے پہلا سوال اس ویڈیو کا آپ کے سامنے حاضر ہے۔ رکعت غالب کیا ہے؟ رکعت غالب کیا ہے؟ یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ غالب نے یہ رسالہ جاری کیا، اس میں 15 خطوط شامل ہیں۔ عود ہندی اور اردو معلیٰ غالب کے اردو کے خطوط کے مجموعے ہیں۔ اس سے بہت بعد میں رکعت غالب شائع کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آگرے میں غالب کی پیدائش ہوئی اور 15 فروری 1869 کو دلی میں انتقال ہوا، اور آپ حضرت نظام الدین اولیاء کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔ اگلا سوال ہے، دریائے لطافت کتنے جزیروں پر مشتمل ہے؟ صحیح جواب ہے 7 جزیروں پر۔ اگر اس کا سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ دریائے لطافت کا موضوع کیا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا قواعد۔ یہ انشاءاللہ خان انشاء کی مشہور تصنیف ہے۔ انشاء کے کلیات میں اردو اور فارسی غزلیات، دیوان ریختہ، دیوان بے نقطہ، مثنویاں، قصائد اور رباعیات شامل ہیں۔ فسانہ آزاد میں آزاد کی محبوبہ کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے حسن آرا۔ یہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی بہت مشہور تصنیف ہے۔ یہ کتاب 4000 صفحات پر مشتمل ہے اور 4 جلدوں میں ہے۔ 1880 میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ فسانہ آزاد میں آزاد خود ہیرو ہیں، اور اگر یہ پوچھیں کہ ان کی ہیروئن کون ہے، تو اس کا جواب حسن آرا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، تنقیدی افکار کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے شمس الرحمن فاروقی۔ ناول لہو کے پھول کی کل کتنی جلدیں ہیں؟ 4 جلدیں۔ اور موضوع کیا ہے اس کا؟ تحریک آزادی۔ ذکر میر کے مترجم کا نام بتائیے۔ صحیح جواب ہے خواجہ احمد فاروقی۔ ترقی پسند ادب کے مصنف کا نام بتائیں۔ جواب ہے علی سردار جعفری۔ تذکرہ گلشن ہند کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے مرزا علی لطف، جو فورٹ ولیم کالج میں منشی تھے، اور یہ کتاب ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر علی لطف نے لکھی۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کے پہلے مدیر کون تھے؟ صحیح جواب ہے شبلی نعمانی۔ کتاب نظر اور نظریے کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہے تنقید۔ عود ہندی کیا ہے؟ یہ غالب کا پھر سوال آ جاتا ہے کہ عود ہندی کیا ہے؟ جواب ہے خطوط کا مجموعہ۔ فارسی میں ہے یا اردو میں؟ تو اس کا جواب ہوگا اردو خطوط کا مجموعہ ہے۔ یہ پہلا مجموعہ ہے جو 17 اکتوبر 1868 کو غالب کے انتقال سے 4 مہینے پہلے منظر عام پر آیا۔ اردو معلیٰ کے مدیر کون ہیں؟ اب یہ اردو معلیٰ ایک رسالہ ہے، یہ غالب کی تصنیف نہیں ہے۔ یہ اردو معلیٰ کے مدیر کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے حسرت موہانی۔ یہ رسالہ بعد میں اس نام سے جاری ہوا۔ مجموعہ نغز کیا ہے؟ جواب ہے تذکرہ۔ شعرائے اردو کے تذکرے کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے حنیف احمد نقوی۔ اردو معلیٰ غالب کی تصنیف صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ تو جواب ہوگا خطوط کا مجموعہ، اردو خطوط کا مجموعہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مجموعہ غالب کے انتقال کے مارچ 1869 کو شائع ہوا۔ دوسرا کون سا مجموعہ؟ یہی اردو معلیٰ۔ تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی غالب کے اردو مجموعہ کے بارے میں۔ اگلا سوال ہے، داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے شوکت سبزواری کی۔ دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا؟ جواب ہے عبدالرحمن بجنوری۔
آب حیات اور سخندان فارس کا مصنف کون ہے؟ صحیح جواب ہے محمد حسین آزاد۔ حالی اور آزاد نے جدید شاعری کی بنیاد ڈالی انجمن پنجاب لاہور کے مشاعرے میں۔ شب قدر، صبح امید، ابر کرم نظمیں انجمن کے مشاعرے میں آزاد نے پڑھی تھیں۔ حالی نے برکھا رت، نشاط امید، حب وطن نظمیں پڑھی۔ محمد حسین آزاد انجمن کے سیکریٹری تھے۔ حیات جاوید کس کی سوانح حیات ہے؟ جواب ہے سر سید احمد خاں کی، یعنی سر سید احمد خاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی ہیں۔ یہ یونیورسٹی 1920 میں قائم ہوئی۔ اور حیات جاوید کس کی تصنیف ہے؟ یہ حالی کی ہے۔ حالی نے سر سید احمد خاں کی سوانح حیات لکھی۔ مجالس النساء کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے حالی۔ گنج خوبی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے میر امن۔ یہ کتاب کہاں لکھی گئی؟ فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی۔ اور میر امن نے اس سے پہلے باغ و بہار لکھی، اور اس کے بعد ڈاکٹر گل کرسٹ نے دوبارہ فرمائش کی کہ ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا آزاد اردو میں ترجمہ کرو، تو انہوں نے اس کو بڑی محنت اور لگن کے ساتھ ترجمہ کیا، جس کا نام رکھا گنج خوبی۔ لیکن اس کتاب کو باغ و بہار کے مقابلے میں مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، اور یہی دونوں کتابیں میر امن کی یادگار ہیں۔ اس کے علاوہ میر امن کے انتقال کا یا کہاں رہے، کس جگہ چلے گئے، کچھ نہیں پتہ۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تذکرہ گلشن بے خار کا مصنف کون ہے؟ صحیح جواب ہے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ۔ مرزا غالب نے تاریخ کی کون سی کتاب لکھی؟ جواب ہے مہر نیمروز۔ یہ کتاب مغلیہ سلطنت کی تاریخ اس میں ہے۔ غالب نے صرف 5 مثنویاں لکھیں اور 4 قصیدے لکھے، 2 بہادر شاہ کی ظفر میں اور 2 حضرت علی کی منقبت میں لکھے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ مہر نیمروز مغلیہ سلطنت کی تاریخ لکھی، جس کی بنا پر آپ کو مغلیہ سلطنت کی جانب سے نجم الدولہ، دبیر الملک، بہادر نظام جنگ کے خطابات سے نوازا گیا۔ تنقیدی نظریات پر مبنی کتاب بوتقا کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے ارسطو۔ اگر یہ سوال آتا ہے کہ بوتقا کا موضوع کیا ہے، تو اس کا جواب ہوگا تنقیدی نظریات۔ نسخہ ہائے وفا کس شاعر کے کلیات کا نام ہے؟ صحیح جواب ہے فیض احمد فیض۔ یادوں کی بارات صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ خود نویس سوانح۔ یہ جوش ملیح آبادی کی سوانح ہے۔ سلک گوہر کا مصنف کون ہے؟ صحیح جواب ہے انشاءاللہ خاں انشا۔ آپ کی بہت مشہور داستان ہے رانی کیتکی کی کہانی۔ ہم نفسان رفتہ صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ خاکوں کا مجموعہ۔ رشید احمد صدیقی کی یہ مشہور کتاب ہے۔ تصویر درد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تصویر درد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ صحیح جواب ہے علامہ اقبال کی۔ یہ اقبال کا بہت مشہور نظم ہے۔ پہلا مجموعہ بانگ درا 1924 میں شائع ہوا، دوسرا بال جبریل، تیسرا ضرب کلیم، چوتھا ارمغان حجاز 1938 میں شائع ہوا۔ ہماری شاعری کس کتاب کے جواب میں لکھی گئی؟ ہماری شاعری کس کتاب کے جواب میں لکھی گئی؟ صحیح جواب ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ ہماری شاعری یہ ایک کتاب کا نام ہے۔ غبار خاطر کے خطوط مولانا آزاد نے کس کے نام لکھے؟ جواب ہے حبیب الرحمن خان شیروانی۔ مخزن نکات کس کی تصنیف ہے؟ قائم کی۔ فسانہ آزاد کس اخبار میں قسط وار شائع ہوا؟ اودھ پنچ میں۔ یہ رتن ناتھ سرشار نے اس کو شائع کیا۔ گنج فرشتے کا مصنف کون ہے؟ صحیح جواب ہے سعادت حسن منٹو۔ یہ مجموعوں کا خاکہ ہے۔ زندہ نامہ کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ جواب ہے شاعری سے۔ آدمی اور انسان کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے حسن عسکری۔ گنج ہائے گراں مایا کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے رشید احمد صدیقی کی۔ گیتانجلی کا مصنف کون ہے؟ ٹیگور۔
ممتاز شیریں کی تصنیف معیار کا کس صنف ادب سے شمار ہوتا ہے؟ جواب ہے تنقید۔ طوطا کہانی کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے حیدر بخش حیدری۔ ان کا بھی تعلق فورٹ ولیم کالج میں تھا اور یہ کتاب بھی فورٹ ولیم کالج میں لکھی۔ ان کی دوسری تصانیف ہیں آرائش محفل، قصہ مہر و ماہ، قصہ لیلا مجنوں۔ دستمبو کس زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے؟ جواب ہے فارسی میں۔ اگر یہ سوال آ جائے کہ دستمبو کا موضوع کیا ہے تو اس کا موضوع ہے 1857 کے غدر کے حالات۔ غالب نے دستمبو کس نوعیت کی کتاب لکھی؟ تو اس کا جواب ہے روزنامچہ، یعنی روزانہ کے جو حالات تھے 1857 کے غدر کے، وہ آپ کم سے کم 13-14 مہینے تک آپ لکھتے رہے اور ایک کتابی شکل میں نکالا جس کا نام دستمبو رکھا۔ ارسطو کی تصنیف پوئٹکس کا ترجمہ فن شاعری کے نام سے کس نے کیا؟ جواب ہے جمیل جالبی نے۔ یہ پاکستان کے مشہور ادیب ہیں۔ فرانسیسی ادب کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے نون میم راشد کی۔ نون میم راشد کا آپ کا اصل نام معلوم ہوگا نذر محمد راشد، اور آپ کی مشہور نظمیں ہیں صبا ویراں، کون سی الجھن کو سلجھاتے ہیں ہم، اور خودکشی۔ اردو شاعری کا مزاج کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے ڈاکٹر وزیر آغا۔ مضامین نو کس کی تصنیف ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی کی۔ ان کا ایک دیوان ہے اسم اعظم، یہ بہت مشہور تھا، اور خلیل الرحمن اعظمی کا انتقال علی گڑھ میں ہوا۔ مضامین رشید کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے رشید احمد صدیقی کی۔ یہ رشید احمد صدیقی کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ رشید احمد صدیقی کی لڑکی جس کا نام سلمیٰ تھا، شادی انہوں نے کرشن چندر سے کی۔ 2 سال پہلے لڑکی کا انتقال سلمیٰ کا علی گڑھ میں ہوا۔ رشید احمد صدیقی نے اپنے خطوط جتنے بھی اکٹھے کیے تھے تو سلمیٰ کو وصیت کی تھی کہ میرے خطوط شائع نہ ہوں، لیکن ادیبوں اور شاعروں نے اور محققین نے ان کو رائے دی کہ شائع کیے، تو ان کے خطوط کا مجموعہ شائع ہوا خطوط رشید احمد صدیقی کے نام سے۔ مرآت الشعر کے مصنف کا نام کیا ہے؟ جواب ہے مولوی عبد الرحمن۔ سی پارائے دل کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے خواجہ حسن نظامی۔ ایوان غزل کا مصنف کون ہے؟ جیلانی بانو۔ اردو شہ پارے کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے محی الدین قادری زور۔ غالب نے محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت برہان قطع کی غلطیوں کو مرتب کس نام سے کیا؟ صحیح جواب ہے قاطع برہان کے نام سے۔ یہ فارسی سے فارسی میں انہوں نے اس کو غلطیوں کو اجاگر کیا۔ غالب نے عہد تیمور سے ہمایوں تک کے حالات لکھے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے مہر نیمروز۔ ابھی ہم پڑھا چکے ہیں وہی کتاب ہے، اور یہ فارسی میں لکھی گئی۔ افکار میر کس نے مرتب کی؟ صحیح جواب ہے ایم حبیب خان نے۔ تو دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو، اور اسی کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔